الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعنا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه السلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ حق تعالی شانہ کا بے پناہ کرم اور انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر اپنے مبارک دین کی طلب پیدا فرمائی اور اس دین کو سیکھنے سکھانے اور اس کی دعوت کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی، جس کا نتیجہ اور جس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر اور ہم ذاتی مشغلوں سے نکل کر اس مبارک ماحول میں اور اس مبارک مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے دین کے تقاضے بھی ہمارے سامنے آئے اور دین کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آئے اور یہ دین ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو، اس لیے کہ جس دین پر اللہ پاک کی طرف سے ہماری کامیابی کا وعدہ ہے وہ کامیابی ہمارے اپنے اندر کے دین پر ہے. باہر دین کتابوں میں ہو اور باہر دین کتب خانوں میں ہو، لیکن اندر میں اگر ہمارے دین موجود نہ ہو تو یہ زندگی پر اللہ کے کوئی فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ غضب کے، قہر کے، ناراضگی کے اور بلاؤں اور وباؤں کے اور ابتلا اور آزمائش کے ہوتے ہیں. اور جب یہ دین زندگی کے اندر میں آتا ہے تو پھر یہ دین باہر کے اعمال میں نظر آنے لگتا ہے، اور پھر جب باہر کے اعمال میں یہ دین نظر آنے لگتا ہے تو پھر آدمی کو دین کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور دین میں کامیابی کی راستے دل و دماغ میں آدمی کے بیٹھتے ہیں. جب یہ نورانی اور ایمانی ماحول آدمی کی زندگی کا ذوق اور شوق بن جائے اور آدمی پھر اسی ماحول میں اپنے مقام پر، اپنے بستی میں اور اللہ کے راستے میں ہر جگہ جب ان فکروں پر اپنے اوقات کو گزارتا ہے تو اللہ پاک پھر ہماری سوچ کو بلند کرتے ہیں اور حقیقت والے راستے کی توفیق اللہ عطا فرماتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان ہمارے بارکس کے اجتماعی میں فرمایا تھا، اس کے اندر ان باتوں کا ذکر کیا تھا جس کا خلاصہ انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جتنا اللہ دل میں بات ڈال دے اور پھر اس کے مطابق کوئی بات اللہ ہم سب کے دلوں میں اتار دے. تو اس میں ایک بات تو یہ بتلائی تھی کہ دیکھو دنیا میں زندگی گزارنے کے کئی راستے ہیں. ایک راستہ تجارت کا ہے، ایک راستہ زراعت کا ہے، ایک راستہ ملازمت کا ہے اور ایک راستہ اللہ کا راستہ ہے. لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنے ماحول کے بگڑ جانے کی وجہ سے اور اپنے یقین کے زوال کی وجہ سے تجارت کے راستے کو اور ملازمت کے راستے کو اور زراعت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھتا ہے اور اللہ کے راستے کو دینے کا راستہ سمجھتا ہے.
اب جب اس کو دینے کا راستہ سمجھتا ہے تو اس میں آدمی کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جس راستے کو لینے کا راستہ سمجھتا ہے اس میں آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے حوصلوں کو لگاتا ہے اور اپنی قوت کو لاتا ہے، اپنے مال کو لگاتا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آتا کہ بھئی تجارت سے کام بنے گا تو ایک بیچارہ پان کا ڈبہ چلانے والا بھی 1.5 لاکھ کا ڈیکوریشن کرنے پہ تیار ہے اس چھوٹے سے ڈبے پر، اور اتنی جگہ کے لیے 1 لاکھ کے اڈے دینے تیار ہیں۔ ارے بھئی کیا کر رہے ہیں؟ تو نہیں صاحب ہماری تجارت ہے۔ گویا ذہن میں یہ ہے کہ یہ لینے کا راستہ ہے، تو بیوی کا زیور ہو تو بیچ کے لگا دو، زمین کا ٹکڑا ہو تو بیچ کے لگا دو، قرضہ مل سکتا ہو تو اس کو حاصل کر لو، لیکن جو لگا سکتے ہیں لگا دو، اس لیے کہ یہ لینے کا راستہ ہے۔ جب ملازمت کو آدمی لینے کا راستہ سمجھتا ہے تو زندگی بھر کی کمائی اپنی اولاد پہ لگا دیتا ہے، اور زندگی بھر کے اپنے وسائل اپنی اولادوں پہ خرچ کر دیتا ہے، اپنی جوانی کو اپنی اولادوں کے لیے تھکا دیتا ہے، اپنی زندگی کے جذبات کو ان کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ ابھی ایک صاحب ہمارے ملنے والوں میں آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے ایک بچے پہ 10 لاکھ روپے لگائے تاکہ یہ اچھی ڈگریاں حاصل کر کے۔ تو جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لینے کا راستہ ہے تو اس پہ ہر چیز لگانا آسان ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی تعجب کرنے والا نہیں۔ ارے بھائی بہت اچھا کیے، بہت اچھا کیے، اس لیے کہ ہر ایک کے ذہنوں میں یہ ہے کہ تم کچھ لینے کے لیے کیے اور لہذا اس کے اندر جو لگائے اچھا کیے۔ اور جب دینے کا مسئلہ آ رہا، بھائی اللہ کے راستے میں چلو اور 4 مہینے لگا لو اور سال بھر لگا لو اور چلے لگا لو، اور اس میں آدمی اپنا وقت دو، اور مہینے میں 3 دن لگایا کرو، ہفتے میں 2 گشتیں کیا کرو، تو اب آدمی یہ سمجھ رہا کہ ارے یہ تو دینے کا راستہ ہے، وقت اس میں دو، مال اس میں دو، اپنے کمانے کا وقت نکال کر اس میں لگاؤ، اور پھر ہم کو کیا مل رہا ہے؟ حالانکہ بندے کی پرورش اللہ پاک ایمان پر کرتے ہیں اور بندے کی ضرورتوں کو اللہ اعمال پہ پورا کرتے ہیں، اسی لیے جگہ جگہ آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر کیا گیا کہ جن کی زندگی میں ایمان ہو اور اعمال صالح ہو۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو قسم کھانے والے اللہ، جن سے بڑھ کر سچا کوئی اور نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے بڑھ کر اور کون سچا ہوگا، اللہ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اور وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان پر اور عمل صالحہ پر آ گئے تو ہم تمہاری زندگی کو بنائیں گے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے، تمہاری حاجتوں کو غیبی خزانوں سے ادا کریں گے، اور تمہاری مرضی کو ہم اپنی مرضی بنا کر پورا کریں گے۔ دین پر غلبے کا وعدہ ہے، دین پر زندگی کی کامیابی کا وعدہ ہے، اور دین پر سربلندی کا وعدہ ہے۔ تو جتنے وعدے ہیں وہ اللہ کے راستے کی نسبت کے اوپر ہے، لیکن محنتوں کے بدل جانے سے، سوچ کا رخ پلٹ جانے سے اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تجارت تو لینے کا راستہ، اور زراعت تو لینے کا راستہ، اور ملازمت تو لینے کا راستہ۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس راستے کو تم لینے کا راستہ کہہ رہے ہیں اس میں تم کو کتنی دیر کا ملتا ہے؟ ملازمت پہ 8-10 گھنٹے کا مل گیا، تجارت 8-10 گھنٹے کی کر لی، زراعت سال میں 1-2 فصلیں کر لی، گویا وہ بھی 1/4 ہو گیا، اور 2/3 حصہ سال کا باقی رہ گیا۔ تو تمہاری کمائی محدود ہو رہی ہے کہ بھئی 8 گھنٹے کی اور 10 گھنٹے کی تمہاری کمائی، اور خرچہ تمہارا 24 گھنٹے کا، دن میں بھی خرچہ ہے اور رات میں بھی خرچہ ہے، سردی میں بھی خرچہ ہے، گرمی میں بھی خرچہ ہے، خوشی میں بھی خرچہ ہے، غم میں بھی خرچہ ہے، صحت میں بھی خرچہ ہے، بیماری میں بھی خرچہ ہے۔ ارے بھائی رات ہو گئی تو چھٹی ہو گئی، نہیں صاحب رات ہو گئی، گرما کا زمانہ ہے، کولر کھولو، پنکھے کھولو، رات بھر ان کے خرچوں کو برداشت کرو، اور کوئی ٹھنڈا گرم استعمال کرو،
تاکہ یہ رات کی گرمی ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو رات کے اندر بھی آدمی کا خرچہ ہے، کوئی کمائی نہیں اور رات بھر خرچہ ہے، اور دن میں بھی خرچہ ہے، اور صحت مند ہے تو کھانے پینے کے خرچے ہیں، اور بیمار ہے تو دکھ درد میں دواؤں کے خرچے ہیں۔ تو اب خرچے ہی خرچے تمہاری زندگی میں لگے ہیں، اور آمدنی تمہاری 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی محدود ہو گئی۔ تو آمدنی تمہاری 8 گھنٹے کی، اب 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے کی ارننگ پہ 24 گھنٹے کا خرچہ۔ جب 24 گھنٹے کا خرچہ تم کرو گے تو تمہاری معیشت تباہ و برباد ہوگی، اس لیے کہ تمہاری آمد تھوڑی ہے اور تمہارا خرچہ زیادہ ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنا لو تو اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنانے میں نفس کا مجاہدہ ہوگا، خواہشات کی قربانی ہوگی، اور دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو چلانا پڑے گا۔ اب اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی کے اندر تقوی آئے گا، اور جب تم تقوی پہ آئیں گے تو اللہ تمہیں متقی قرار دیں گے، اور متقی کے لیے اعلان فرمایا کہ ان اللہ مع المتقین، کہ متقی کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، اور تقوی پہ فرمایا کہ جب تمہاری زندگی میں تقوی آئے گا تو پھر تمہارے لیے ہم غیب سے سامان کریں گے، اور وہاں سے تم کو دیں گے جہاں سے تمہیں ملنے کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور وہاں سے تمہاری ضرورتوں کو ہم پورا کریں گے۔ اب جب تقوی زندگی میں آئے گا تو اللہ تھوڑے میں برکت دے دیں گے، اور تقوی زندگی میں آئے گا تو اللہ بے محنت کے دے دیں گے۔ اب جب بندہ متقی بن گیا اور اللہ کے راستے کی نسبت اس کو لگ گئی کہ اب دن میں ہو یا رات میں ہو، باہر ہو یا مقام پر ہو، اب اس کی زندگی اللہ کی نسبت پہ گزر رہی ہو، تو جب یہ اللہ کی نسبت پہ گزارے گا تو اللہ ہر عمل کے بدلے اس کو عطا کریں گے۔ یہ سو رہا ہوگا اور سونے کے اندر اللہ اس کی نیند کے بدلے بھی اس کو صلہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ سوتے ہوئے نیت کر کے سوئے گا، اے اللہ میں دن بھر کی اپنی کوتاہیوں پر تیری بارگاہ میں مغفرت مانگ رہا ہوں، اور اگر تو زندگی اپنے کرم سے دے دے تو اسے تیری نسبت پہ گزاروں گا، تو یہ سو کر عبادت گزاروں میں شامل ہوگا، اور یہ سو کر سونے والے عمل پر بھی اللہ اسے دیں گے۔ جب یہ جاگے گا تو جاگنے والے عمل پر بھی اسے دیں گے۔ جب یہ اپنی اولاد کو کھلائے گا تو یہ خرچ نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کی نسبت پر اپنی اولاد پر خرچ کر رہا ہے، تو اسے ہر عمل پہ صدقے کا ثواب ملے گا، اور ہر دانے پہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ اپنے گھر والوں پر کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو اس پر بھی اللہ اسے دیں گے۔ یہ صحت مند ہوگا اور اللہ کی نسبت پہ چلے گا، اللہ اس پر بھی اس کو دیں گے۔ یہ بیمار ہوگا اور بیماری پر اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوگا اور اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی گزارنے پہ آئے گا تو اللہ پاک اس کو اس کی بیماری پر بھی دیں گے۔ تو اب یہ صحت میں بھی اللہ سے لے گا، بیماری میں بھی اللہ سے لے گا، یہ جاگنے میں بھی اللہ سے لے گا، یہ سونے میں بھی اللہ سے لے گا۔ تو اب اس کی آمد ہی آمد ہو گئی اور اس کے خرچ کا کوئی حساب نہیں رہا۔ اسی فرمایا کہ جو اللہ کے راستے کی نسبت پہ خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو بے حساب عطا فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب بھی اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب جب یہ چیزیں ہو گئی کہ اس پر حساب و کتاب کو بھی اللہ نے گرفت سے نکال دیا تو اب یہ لینے ہی لینے والا بن گیا۔ اب جب یہ لینے ہی لینے والا بن گیا تو اب اس کی زندگی کے اندر یہ اس وقت آئے گا جبکہ اس کے جذبات اللہ کی نسبت کے اوپر بن جائیں کہ بھئی جب اللہ دینے والے ہیں اور اللہ اپنے خزانوں سے دینے والے ہیں تو پھر یہ بڑی سے بڑی دنیا میں نظر آنے والی شکلیں جس سے متاثر ہو کے دنیا راہ ٹپکاتی ہے اور جن کے لیے خون خرابہ کر کے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے اور جن کے لیے شریعت توڑ کر اور اللہ کے احکام بھول کر ان چیزوں کے لیے اپنی جان مال کو برباد کرتی ہے، اللہ پاک یہ چیزیں اسے غیب سے دے دیں گے بشرطے کہ یہ ایسی شکلوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے والا بن جائے۔ مدینہ طیبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آبادی میں ایک درخت کھجور کا، اور وہ درخت بہت اونچا تھا، اور وہ درخت ایک یہودی کا تھا، ایک منافق کا تھا، وہ اس پر چڑھتا تھا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، صحابہ کرام اس سے بار بار ٹوکتے تھے کہ دیکھو گھروں میں بے پردگی ہوتی ہے اور تم اتنی دیر تک درخت کے اوپر رہتے ہیں،
وہ شرارتاً اور زیادہ درخت کے اوپر چڑھتا اور وہیں پر گویا ٹھہرتا اور پھل توڑنے کے بہانے سے وہاں پر رکتا. تو ابھی اس سے صحابہ کرام کی تکلیف بڑھنے لگی. جب بڑھنے لگی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی اس سے ہماری عورتوں کو تکلیف ہو رہی, ہمارے بچوں کی طبیعتوں میں الجھن آ رہی, ہمارے دماغوں میں بوجھ پڑ رہا اور یہ مانتا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے صحابہ کرام کی مجلس میں فرما دیا کہ جو اس درخت کو خرید کر اللہ کے نبی کے حوالے کرے گا اللہ کا نبی اس کو جنت میں ایک درخت دلا دے گا. اب یہ بات سنتے ہی صحابہ مچائے گئے. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ بات پڑی تو آپ دوڑے ہوئے اس یہودی کے پاس گئے اور جا کے اس سے کہا کہ یہ درخت مجھے بھیج دے. اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو. اور بہترے لوگ آئے میرے پاس اور انہوں نے اس درخت کو خریدنا چاہا. میں نے کسی کو نہیں بیچا تو تمہارے ہاتھوں بیچنے کا کیا سوال. ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے میری بات سن لے, میں تجھے اتنا نفع دوں گا کہ تیرے خواب و خیال میں بھی نہ آئے. جب یہ سنا تو ذرا کان جھٹکا اور کہا کیا کہہ رہے ہیں, تو کہا کہ میں جو نفع دوں گا وہ تیرے تصور میں بھی نہیں آئے گا. تو اس نے پوچھا کہ تم کتنے میں خریدو گے, تو فرمایا کہ میرا مدینے کا باغ مشہور ہے اور تو جانتا ہے, تو کہاں جانتا ہوں. کہا اس میں 1200 کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اور 1200 کھجور کے درخت پھل دینے والے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ صرف لگے ہوئے ہیں بلکہ وہ پھل دینے والے ہیں. اب ایسے پھل دینے والے کھجور کے درخت موجود ہیں, پھر اس میں پانی کی نہر ہے, جبکہ لوگ پانی کے قطرے قطرے کو اس زمانے میں ترستے تھے, اس میں پانی کی نہر بھی موجود ہے اور میں بنا ہوا گھر بھی موجود ہے رہنے کے لیے. تو میں نہر اور اس گھر کے میں اس پورے باغ کو اس کے بدلے میں تجھے دیتا ہوں اگر تو یہ میرے حوالے کر دے. اب اس کو تصور میں بھی نہیں آیا. اس نے کہا بات پکی ہے, تو کہا مسلمان بات پکی کرتا ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے پھر مجھے لکھ کے دے دو. آپ نے لکھ کے دے دیا. وہ درخت سے اتر ہٹ گیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہارے ہاتھوں بھیج دیا. اب یہ خوشی خوشی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جہاں پہ یہ کہا کہ یا نبی اللہ میں نے اس درخت کو خرید لیا ہے, اب آپ کو حق ہے کہ آپ اسے کٹا دیں, جلا دیں یا کسی اور کے حوالے کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدہ تم نے کتنے میں اس کا سودا کیا؟ تو فرمایا اللہ کے رسول میں نے 1200 درخت کے بدلے میں اسے ایک درخت خریدا ہے اور پورا باغ کا باغ اس کو حوالے کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دی اور آپ پلٹے, پھر پلٹنے کے بعد پھر سامنے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ بات پکی ہے کہ جنت میں مجھے ایک درخت کھجور کا ملے گا؟ آپ نے فرمایا پکی بات ہے کہ تمہیں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا. تو صحابہ کی طرف پلٹ کے فرمایا بتاؤ میں نے کتنا سستا سودا کیا ہے, جب جنت میں کھجور کا درخت ملے گا تو جنت تو خود بخود ملے گی. تو یہ اللہ کی نعمت میرے حصے میں آ گئی. اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اور گھر کی طرف گئے اور گھر جا کر اپنی بیوی کو پکارا اور کہا او میں دہدا بچے کو لے کے باہر آ جا, ہم نے اس باغ کا گویا بے کر دی ہے اور اس کو بیچ دیے ہیں. تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ کتنے میں بیچا؟ تو فرمایا جنت کے درخت کے بدلے میں بیچا. تو اس نے کہا نعمت زوج کہ کتنا بہترین شوہر ہے کہ اس نے آخرت کا سودا کر کر اپنی دنیا کو قربان کر دیا. دعائیں دینے لگی. اب اگر ہمارا زمانہ ہوتی تو عورتیں کوسنے لگتی کہ ایک باغ تھا وہ بھی لٹ گیا اور عقل میں آنے کی بات ہے کہ ایک درخت کے لیے 1200 درخت کا سودا کیا. اب نہیں معلوم کتنے جھگڑے ہوتے اور کتنے خاندان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. لیکن وہاں سارا مسئلہ ایمان اور اللہ کے راستے کی بنیاد کا تھا کہ ہم اللہ کے ہیں, ہمارا کام اللہ کے راستے کو دنیا میں پھیلانا ہے, اللہ کے نبی کی ماننا ہے اور اس والی مزاج پر اپنے آپ کو چلانا ہے. اب ام دہدہ نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی اور لے کے چلنے لگے. ابھی وہ چند قدم آگے نہیں بڑھی تھی کہ ہوا کا جھونکا چلا اور ایک کھجور گرا اور بیٹے نے اس کھجور کو اٹھا کے منہ میں ڈالا تو فوراً ام دہدہ نے حلق میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکال دیا
اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، اس کے کھجور کھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے، اللہ تمہیں اور دے گا، چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ تو مائیں اپنی اولاد کی ایمان کی بنیاد پر یہ نگرانی کیا کرتی تھی۔ اب سامان کی بنیاد پہ تو ساری نگرانی ہے، ارے بچے کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس ہے، ٹوٹ گیا تو نقصان ہوگا، گر گیا تو بچے کے پیر زخمی ہو گئے، لیکن یہی بچہ اگر ایمان کی بات نہیں کرتا تو ماں باپ کو کوئی غم نہیں ہے، اور یہی بچہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا بڑا ہو کر شعور کو آ کر تو ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب زندگی ہماری ان باطل راستوں پہ چل رہی ہے اور لینے کی بنیاد ہم نے دنیا کو بنا لیا، جبکہ یہ دنیا کہتے اس کو ہے جو ادنا کا مؤنث ہے علماء کے پاس، کہ ادنا کہتے ہیں سب سے حقیر ترین چیز کو، اور اس کی کمزور ترین قسم یہ دنیا ہے۔ تو یہ دنیا تو تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب یہ دنیا جو خود اپنی ذات سے بے حیثیت ہو اور جس دنیا کو متاع الغرور قرار دیا گیا ہو کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، تو یہ دھوکے کا گھر ہے تو اس کی خوشی بھی دھوکہ ہے، اس کا غم بھی دھوکہ ہے، یہ اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی کرسی بھی دھوکہ ہے، اس کا عہدہ بھی دھوکہ ہے، یہ سب چھیننے والی اور ہٹنے والی چیزیں ہیں۔ اب اگر آدمی اس ایمان والی حقیقت پر آخرت والی بنیاد پر آ جائے کہ بھئی میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا کام اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنانا ہے اور اللہ کے راستے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، کہ میں اللہ کی مرضی سے ہٹ کر کوئی کام اس دنیا میں کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور اللہ کی منشا کے مطابق میں چلنے والا ہوں، تو پھر اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا ہے۔ اب چونکہ یہ دنیا اللہ کے شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ نہیں ہے، حدیث پاک میں آیا اگر اللہ پاک ایک ڈول لٹکا دے جنت کے پانی کا تو اس ڈول کی رسی سے اتنا نور نکلے گا کہ سورج توے کی طرح کالا پڑ جائے گا، اور اس کا حسن اور اس کی خوشبو اتنی مہکے گی کہ سارے دنیا والے اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر، باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا، ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، شوہر اپنی بیوی کو بھول جائے گا، انسان اپنے دھندوں کو بھول جائے گا اور اس کے حسن کو اور اس کی مہک کی طرف دیکھنے میں لگ جائے گا، یہاں تک کہ دل پھٹ جائیں گے اور آدمی موت کے منہ میں چلے جائے گا اور کوئی دوسرا کام کرنے کی طاقت باقی نہیں رہے گی۔ تو جس کی ایک ڈوری کے اندر اتنا نور ہو، وہ اللہ پاک اپنے انعامات دنیا میں اپنی شان کے مطابق دے، تو یہ محدود دنیا اللہ کے لامحدود خزانوں کو لینے کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ اللہ پاک اللہ اپنے راستے کے اعتبار سے جو کچھ دیں گے وہ آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں اللہ پاک کوثر کے طور پر اور ڈسکاؤنٹ کے طور کے اوپر دیتے رہیں گے۔ جیسے کوئی آدمی کسی فیکٹری کو چلے گیا، حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ تم یہاں سے نکل کے بنگلور چلے جاؤ اور وہاں جا کر یہ کہو کہ میں سامان لینے آیا، اس نے پلین کا ٹکٹ بھی بھیج دیا کہ صاحب آپ ضرور آ جائیے، فلاں دن پہنچ جائیے، رہنے کے لیے بڑھیا ہوٹل کے کمرے بھی ریزرو کرا دیے، پھرنے کے لیے کار بھی دے دی۔ اب آرڈر لکھا ہے تو آرڈر میں سارا سامان آ گیا، اب رہنے تک وہ کھلایا بھی پلایا بھی۔ اب جب بل بنا تو اس کے اندر نہ پلین کے ٹکٹ کا تذکرہ ہے، نہ کمرے کے کرائے کا تذکرہ ہے، نہ پھرنے والی کار کا تذکرہ ہے، نہ کھانے والے کھانوں کا تذکرہ ہے۔ ارے بھائی اتنا تم سب کچھ کرے اور وہ کہا ہے ارے صاحب اسے تو بھول جائیے، آپ اتنا لینے کے لیے آ گئے، یہی بڑی بات ہے، یہ تو بغیر حساب کے ہے، حساب کی چیز یہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ اپنی شان کے مطابق آخرت میں دیں گے، اور دنیا میں جو دیں گے وہ اپراون کے طور پر اور کوثر اور ڈسکاؤنٹ کے طور پہ دیں گے کہ ارے بندے جب تم ہمارا کام کر رہے تھے تو ہم تمہاری ضرورتیں پوری کر رہے تھے، جاؤ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، یہ تو ایسے ہی رکھ لو۔ تو اس طرح اللہ دنیا کی ضرورتوں کو غیب سے پوری کریں گے، اور جب غیب سے پوری کریں گے تو مختلف بہانوں سے پوری کریں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بڑے ملک التجار تھے مدینے کے اور سب سے بڑے کھرپتی تھے، اب فرمانے لگے کہ جب دین کے تقاضے بڑھ گئے تو وقت دیتے دیتے اتنا وقت مسجد نبی میں دینا پڑا اور مشوروں میں بیٹھنا پڑا،
اور آنے والے وفود کی تربیت کے لیے سوچنا پڑا اور ان کو مختلف مساجد میں تقسیم کرنا پڑا اور قبائل کے حوالے کرنا پڑا، تو اب اس میں اتنا وقت لگنے لگا کہ مسجد والے اعمال کے بعد اب وقت ہی نہیں بچا، تو میں نے تجارت کرنی چھوڑ دی اور مدینے میں مشہور ہو گیا کہ اب میری تجارت ختم ہو گئی۔ اب میں مسجد نبوی سے طہارت کے لیے باہر نکلا، اس لیے کہ مسجدیں اس زمانے میں صرف عبادت کی جگہ تھی، طہارت کے لیے یا تو آنے والے وفود کو بس باہر بھیج دیتے تھے اور کھانے کی ضرورت پڑتی تو صحابہ کے گھر بھیج دیتے تھے اور استراحت کی ضرورت پڑتی تو صحابہ کے گھروں میں قیام ہو جاتا تھا، تو مسجدوں کے اندر گویا عبادت تو سیدھے سادے انداز میں رہنا تھا۔ اب اس مسجد سے نکلے یہ اپنی ضرورت اور حاجت کو پوری کرنے کے لیے کہ چلو آگے جنگل چلے جائیں گے اور اپنی ضرورت پوری کر کے آئیں گے۔ ابو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں چلنے لگا تو تھوڑے سے فاصلے پہ گیا تھا کہ پیچھے کچھ لوگ میرے دوڑتے ہوئے چلے آئے اور آواز لگانے لگے کہ عبدالرحمن ذرا ٹھہرو، عبدالرحمن ذرا ٹھہرو۔ میں ان کی آواز پہ رکا، کہا بات کیا ہے؟ تو کہا کہ ہم نے سنا کہ تم نے تجارت چھوڑ دی اور ہمارے مالک نے اتنا لمبا چوڑا اونٹوں کا قافلہ جو سامان سے لگا ہوا ہے وہ تمہارے نام بھیجا کہ بھئی تمہارے ہاتھ سودا کرنا، کسی اور کے ہاتھ سودا نہیں کرنا، اب ہم اسے کیا کریں؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا یہ کتنے لاکھ درہم کا ہے؟ انہوں نے بتایا اتنے لاکھ درہم کا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میرے ہاں فوراً دینے کو تو ہے نہیں، تم مال اتار دو، اب جب یہ بک جائے گا تو پھر میں تم کو دے دوں گا۔ انہوں نے خوشی خوشی اتار دیا کہ ہماری ذمہ داری ہو گئی، ان کے حوالے کیا۔ اب یہ کہہ کر میں مال اتروا کے پھر طہارت کے لیے آگے بڑھا، ابھی چند قدم نہیں گیا کہ دوسری جانب سے کچھ لوگ دوڑے چلے آئے اور کہنے لگے عبدالرحمن ذرا ٹھہرو، عبدالرحمن ذرا ٹھہرو۔ اب میں پھر رک گیا، میں کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اتنا بڑا قافلہ اور باہر سے آیا اور اس نے کہا سوائے تمہارے کسی سے بہ کرنی نہیں ہے اور ہم لوگ حاجت مند ہیں اور ہم بھی مدینے کے تاجر ہیں، اب ہم کس سے لیں، کہاں سے لیں؟ لہذا اس خیال سے ہم دوڑے آ رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے ہاتھ فروخت کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ تم کتنے میں لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ تم جو کہو ہم دے دیں گے۔ فرمایا اتنے لاکھ درہم میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اتنے لاکھ درہم گن دینے کو تیار ہیں۔ فرمایا میں نے ان سے پیسے لے لیے اور ان کو ان کے پیسے دے دیے اور طہارت سے فارغ ہو کر آیا تو ہنستے ہوئے مسجد میں داخل ہوا اور کہا اے اللہ تیری شان عجیب ہے، جب کرتے تھے تو محنت میں تھک جاتے تھے اور جب ہم نے تیرے دین کے خاطر اپنی تجارت کو بھی چھوڑا ہے تو نے ہمارے لیے برکت کے ایسے راستے کھولے کہ طہارت کو جانے سے پہلے ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ کے پڑ گئی، لاکھوں درہم نفع کے اندر آ گئے۔ تو گویا اس طرح چٹکیوں میں اور سلوٹوں میں جو کہتے ہیں اللہ پاک پھر دنیا کی ضرورتوں کے اسباب ایسے پیدا کر دیتے ہیں اور اس طرح غیب سے ان چیزوں کو پورا کر دیتے ہیں، اور جب کرنے کے اوپر آتے ہیں تو پھر اللہ تھوڑے میں برکت دیتے ہیں، نیچے سے اوپر اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ جب میں اسلام میں داخل ہوا تو چبوترے پر پڑا رہتا مسجد نبی کے اور اصحاب صفہ کے اندر میرا وقت گزرتا اور بھوک فاقوں سے میں ململاتے رہتا اور کبھی میرا حال یہ ہوتا کہ غش کھا کے فاقوں کی وجہ سے گر جاتا، لوگ میری گردن پہ پیر رکھتے تو مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں ان سے یہ کہہ سکوں کہ یہ علاج مرگی کا ہے کہ مرگی کا بیمار گرے تو اس کے گردن پہ پیر رکھتے ہیں تاکہ اس کی رگوں کو آرام ملے تو اس کا خون صحیح ہو، لیکن میں تو فاقوں کی تکلیف میں ہوں اور تم اور ایک تکلیف مجھے دے رہے ہو، یہ کہنے کی طاقت بھی میری زبان میں نہیں تھی اور جب میں سمجھتا تو چلتا۔ ایک بار ایسے ہی فاقوں میں کھڑا اور راستے کے اندر رکا، اتنے میں حضرت عمر گزرے، میں نے آپ کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ میری نیت یہ تھی کہ وہ میرا حال دیکھیں گے اور شاید اپنے گھر لے جا کر 2 لقمے مجھے کھلا دیں گے، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ اب جب وہ چلے گئے تو پھر میں مایوس کھڑا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گزرے، میں نے ان کو سلام کیا، وہ بھی جواب دیے اور کسی کام میں مشغول تھے، وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ اتنے میں کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے
میں نے سلام کیا تو آپ سمجھ گئے اور مسکرا کر جواب دیا اور کہا ابو ہریرہ کیا حال ہے تیرا؟ اور فرمایا اچھا میرے پیچھے آ جا. تو فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنایا تھا کہ ہم اللہ کی احکام سنیں گے اور نبی کے پیچھے اپنی زندگی چلائیں گے، تو ہماری روزی بھی نبی کے پیچھے اور ہمارے رزاق کی رضا بھی نبی کے پیچھے اور ہماری آخرت کا ملنا بھی نبی کے پیچھے. تو ہر چیز میں ہم نبی کے پیچھے اپنے آپ کو چلاتے تھے اور آپ ہی کے طریقہ کار کو اپناتے تھے. تو چنانچہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ جب آپ اپنے حجر مبارک پر پہنچے تو مجھے باہر بٹھایا اور اندر سے ایک دودھ کا پیالہ لے کر آئے جو کٹورا دودھ سے لبالب بھرا تھا. اب اتنے فاقوں میں دودھ کو دیکھ کر میری آنکھیں چمکنے لگی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے جلدی سے کہا اللہ کے نبی یہ دودھ ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. تو میری ایک دم کمر ٹوٹ گئی. یا اللہ میں فاقے کے اندر ہوں، کئی وقت کا بھوکا ہوں، اگر مجھے دے دیتے تو میرا پیٹ بھر جاتا، لیکن آقا نے مجھ سے فرمایا جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اب پتہ نہیں اصحاب صفہ کتنے ہوں گے، کبھی 70 رہتے، کبھی 60 رہتے، کبھی 120 رہتے. یہ صحابہ کرام کی تعداد تھی اصحاب صفہ پر. تو اب یہ دیکھ کر میں نے یہ کہا کہ اب کہنے کو کچھ ہی نہیں تھا لیکن جانے کے لیے بھی طبیعت مائل نہیں تھی. لم یکن من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد، کہ دل ہرگز نہیں چاہتا تھا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ضروری تھا. اس لیے میں آپ کے پاس چلا گیا اور جا کر اصحاب صفہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی نے تم کو بلایا ہے. تو وہ سب چلے آئے اور میں سمجھ گیا جب یہ آئیں گے تو دودھ کا پیالہ آقا میرے ہی ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے کہ ان کو پلاؤ، تو پھر اب میرے لیے کیا باقی رہا. چنانچہ ہوا بھی وہی کہ جب سارے اصحاب صفہ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ اور ان میں سے ایک ایک کو پلاؤ. اب میں ڈرتے ڈرتے دیا ناگواری طبیعت سے کہ یا اللہ اب ایک پیے گا، 2 پیے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک کچھ پیا اور رک گیا. آپ نے فرمایا اور پیو، وہ کچھ اور پیا اور پھر رک گیا. آپ نے فرمایا اور پیو، یہاں تک کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی پینے کی گنجائش باقی نہیں رہی. اور میں نے دیکھا دودھ جیسے کا ویسا ہے تو میرے دل کو اطمینان ہوا کہ دودھ میں برکت ہوگی اور میرے بھی حصے میں آئے گا. پھر دوسرا پیا، پھر تیسرا پیا، پھر چوتھا پیا، یہاں تک کہ تمام اصحاب صفہ پی لیے. اور پینے کے بعد پھر وہ دودھ کا کٹورا جیسے کا ویسا نظر آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ یہ تو بتاؤ کہ اب کون باقی رہ گئے؟ تو ادب کا تقاضا یہ تھا اے اللہ کے نبی ایک آپ باقی رہ گئے، ایک میں باقی رہ گیا. لیکن بھوک کے تقاضے سے بےتاب ہو گئے. میں نے کہا اللہ کے نبی ایک میں باقی رہ گیا، ایک آپ باقی رہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا ابو ہریرہ اب تو جی بھر کے پی لے. تو اب جو میں پینے لگا اور رکنے لگا تو فرمایا اور پی لے اور پی لے اور پی لے، یہاں تک کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اب لگ تک آ گیا، اب پینے کی گنجائش ختم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں سے لیا اور خود نوش فرمایا، پھر گھرانے نبوت میں بھیجا کہ جاؤ سب اس میں پی لو. تو اللہ نے دکھایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی نسبت پر زندگی گزارنے والا ہو، تقوی والا ہو، اللہ پاک اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا کہ ایک پیالے میں اتنے پیئیں گے، اللہ نے پلا کے بتا دیا. تو اب صحابہ کرام نے اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ کا راستہ بنا لیا تھا کہ ہماری ضرورتیں تو اللہ کے خزانوں سے پوری ہوتی ہیں. ہماری ضرورتیں کاروبار سے، دکانوں سے نہیں ہوتی. دکانوں پہ بیٹھتے تھے تاکہ دکانوں والا دین نبی کا لایا ہوا لوگوں کو معلوم ہو، اور دکانوں کے ذریعے سے حلال و حرام، ناپ تول کی صداقت، دھوکے سے بچنے والا راستہ انسانوں کو بتایا جائے، یہ ان کی بنیاد ہوتی تھی. اور اس پر وہ اپنی زندگی کو چلاتے تھے. اور وہاں بھی ان کی زندگی ایمان والی فکروں پر
اور اعمال والی فکروں کے اوپر چلتی تھی. نتیجہ یہ تھا کہ ایک یہودی النسل ساتھی جو اسلام قبول کیے اور صحابہ کرام کی صف میں آ گئے. اب یہ صحابہ جب بیٹھتے تو کبھی پرانے واقعات کے تذکرے ہوتے تو کسی نے پوچھا تمہارے اسلام لانے کا سبب کیا, تمہارے اسلام لانے کا سبب کیا. کسی نے اس نئے نو مسلم صحابی سے بھی پوچھا کہ بھئی تمہارے اسلام لانے کا سبب کیا. انہوں نے کہا بھائی میں مدینے کے بازار میں سامان لینے گیا, اور جب سامان لینے کے لیے پہنچا تو مقدر سے میں ایک ایمان والے کی دکان پہ پہنچ گیا. اور وہاں جا کے جب میں نے سامان کا مطالبہ کیا تو انہوں نے میری طرف بڑی لجاجت سے دیکھا اور کہا دیکھو سامان دینے تو میں تیار ہوں, بازار میں بیٹھا ہوں, میرا حق ہے کہ میں تمہاری ضرورت پوری کروں, لیکن میری ایک تمنا ہے اگر آپ اسے پوری کر دو تو آج کے دن آپ سے بڑھ کر کسی کا احسان میرے اوپر نہیں ہوگا. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کاروبار چھوڑ کر اور تجارت چھوڑ کر یہ کوئی اور تمنا کا اظہار کر رہا ہے. میں نے پوچھا تمہاری تمنا کیا ہے, تو سامنے کی دکان بتائی فاصلے پہ, اور کہا جب سے وہ دکان کھلی ہے میری دکان بھی اسی وقت سے کھلی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہاں کئی ساتھی آ گئے اور اتنا مل گیا کہ میری بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے اور 2-4 مہمانوں کی ضیافت میں کر لوں, لیکن یہ بیچارہ جب سے کھولا ہے کوئی گاہک اس کی دکان پہ چڑھا نہیں, اس کا چہرہ اترا ہوا ہے. میری تمنا یہ ہے کہ تم میرے بجائے اس دکان سے لے لو. انہوں نے کہا میرے دماغ پہ دوسری چوٹ پڑی کہ پہلے انہوں نے تمنا ظاہر کر کے خوشامد کی اور اب ایک اور دکان کا تعارف کرا رہے, اپنی تجارت چھوڑ کے اس دکان پہ جانے کو کہہ رہے. میں اس ساری ان کی لجاجت کو دیکھ کر ان کی بات مان گیا, اور جب وہاں پہنچا تو میرے دماغ پہ ایک اور چوٹ پڑی کہ وہ بیچنے والا اور وہ دکان پہ بیٹھنے والا وہ بھی ہماری نسل کا ہے یہودی, اور گویا اپنے دشمن اور اپنے مقابل پہ رہنے والے ان کے ساتھ ان کی اتنی ہمدردی اور محبت کہ ان کی دکان کی ان کو فکر ہے اور ان کی تجارت کے بارے میں یہ بے چین ہے. اب کہنے پہ میں وہاں پہنچا, وہ لپک کے اترا, پوچھا کہ کیا چاہیے, پھر میرا سامان اس نے ناپ دیا, تول دیا. جب سامان ملا تو میں پلٹ کر واپس آیا اور آ کے پھر ان کی دکان کے پاس ٹھہر گیا. یہ کسی گاہک میں مشغول رہے. تھوڑی دیر میں جب یہ گاہک سے فارغ ہوئے تو میں اس پہ نظر پڑی تو کہا سامان ملا, تو میں نے کہا مل گیا. تو کہا بازار میں کیوں ٹھہرتے ہو, بھی بچے انتظار میں ہوں گے, جاؤ اپنا کام کرو اور اپنے گھر پہنچ جاؤ. تو اس وقت میرے دل بے چین ہو گیا اور میں نے کہا تم یہ نہیں پوچھتے کہ میں دوبارہ تمہارے پاس کیوں آیا, تمہارے کہنے پہ سامان ان سے لیا, اب ایمان تم سے لینے کے لیے آیا ہوں. اس لیے کہ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تمہارے نبی نے اللہ کو رزاق بتایا اور روزی کا دینے والا بتایا, تم اپنے نفع کو قربان کرنے تیار ہو, اور ایسے نبی جو ایسے اللہ کا تعارف کراتے ہیں ان کی غلامی میں بھی آنے کو تیار ہوں, مجھے ایمان کا کلمہ پڑھا دو. تو میرے ایمان میں آنے کا راستہ یہ بنا. تو جب زندگی کے اندر ایمان کی فکریں, ایمان کے تقاضے, ایمان کے مطالبے, ایمان کی ضرورتیں, ایمان کی اہمیت, اب یہ جو دل و دماغ میں بسی اور ریشے میں اترتی تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں, اب اس کی ضرورتوں کو میں اپنے خزانوں سے پوری کروں گا. اب جب وہ اپنی خزانوں سے ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں تو پھر آدمی کو تصور بھی نہیں ہوتا اور وہاں سے اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اب یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بھوک پیاس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ایک تھیلی سی لے اور میرے پاس آ جاؤ. میں نے ایک جھولا بنا لیا, ایک تھیلی سی لی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کے پاس کھجور کا ایک ڈھیر رکھا تھا, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کے اس پر کھجور ڈالے اور ڈالنے کے بعد وہ تھیلی مجھے دے دی اور کہا ابو ہریرہ نہ کبھی اسے گننا نہ کبھی اس میں جھانکنا, بس یہ تھیلی کو کہیں پر اٹھا کے رکھ لے, جب تجھے بھوک لگے اللہ کا نام لے کے اس میں ہاتھ ڈال اور اپنا پیٹ بھر کے کھجور کھا لے, اور جب تیرے پاس کوئی بھوکا آ جائے تو اس کو بھی کھلا دے اور اس کی بھی ضرورت پوری کر دے. اب جب یہ بات میرے سامنے آ گئی تو اب میں وہ تھیلی لے کر رکھ لیا. اب نتیجہ یہ تھا کہ اس دن سے میری بھوک کی شکایت ختم ہو گئی
اور جب مجھے ضرورت پڑتی میں اللہ کا نام لے کے ہاتھ ڈالتا، مجھے درخت سے ٹوٹی ہوئی تازی تازی کھجوریں میرے ہاتھ میں آ جاتی اور میں کھا لیتا، اور پھر دیکھتا اوپر سے تو تھیلی جیسی کی ویسی بھری نظر آتی۔ میرے پاس لوگ حدیث سیکھنے کے لیے آتے اور حدیث سننے کے لیے آتے، اب آنے والوں کو بٹھاتا اور ان کو دین پڑھاتا۔ اب صحابہ کرام کا مزاج یہ بنا تھا کہ آنے والوں کو دین بھی دو اور ان کی حاجتیں بھی پوری کرو، یہ نہیں کہ ان سے اپنی حاجتیں پوری کرا لو بلکہ ان کی حاجتیں بھی خود پوری کرو۔ اب ان کو یہ کھجور پھیلا پھیلا کے دیتے، وہ پیٹ بھر کے کھجور کھا لیتے، پھر یہ اپنی تھیلی کو دیکھتے جیسی تھی ویسی لگا دیتے۔ فرمایا اب جب شاگردوں سے واقعہ سنایا تو شاگرد حیرت سے سننے لگے، تو فرمایا اتنا ہی نہیں اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ تھیلی میرے پاس جیسی کی ویسی رہی، اور میں کھاتا رہا اور لوگوں کو کھلاتا رہا، اور پھر اس کے بعد صدیق اکبر کا دور گزر گیا اور پھر وہ تھیلی میرے پاس جیسی کی ویسی رہی، میں کھاتا رہا اور اوروں کو کھلاتا رہا، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے اور میرے پاس وہ تھیلی جیسی کی ویسی رہی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ تھیلی اتنی مقبول و محبوب ہو گئی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا دستر بچھاتے اور آپ کے دستر میں باہر کے قاصد یا باہر کے سفرا آتے اور مہمان بیٹھتے تو آپ یہ فرماتے جاؤ پہلے ابو ہریرہ کی تھیلی کے کھجور لاؤ، تو لوگ آ کے مجھ سے کھجور لے جاتے اور امیر المومنین کے دستر کی زینت پہلے اس کو بناتے، اس کے بعد ان کو اپنے پاس کا کھانا کھلاتے۔ تو اس طرح وہ کھجوروں میں برکت ہوتی چلے گئی اور آنے والوں کو میں کھلاتا رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے گزر گئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اب 27 سال تک وہ کھجور کی تھیلی سے میں کھاتا رہا اور لوگوں کو کھلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ ہوا، اس فتنے کے اندر میں بھی امیر المومنین کے نیکبانوں میں اور پہرے داروں میں شامل تھا۔ اب جب میں پہرے داروں میں شامل تھا تو بلوائیوں نے آ کے جو گڑبڑ کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو لوگوں کو ایک صدمہ پہنچا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے، اور مجھے 2 صدمے پہنچے کہ اس بلوائیوں کی گڑبڑ کے اندر میری تھیلی گم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ فرمائے یاد رکھو جب زمین پہ آپس میں جب فتنہ آتا اور آپس میں اختلاف آتا تو خیر کو اللہ اٹھا لیتے ہیں، پھر بندے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تھیلی میری کھو گئی اور میں اس سے محروم ہو گیا، اور جب تک وہ تھیلی میرے پاس چلتی رہی، پھر اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ میں ادنا غلام تھا اور میری کوئی حیثیت نہیں تھی، اور میں جس کا غلام تھا وہ غزوہ بنت بسرا بنت غزوان، اس کا حال یہ تھا کہ وہ مجھے بڑی تکلیفیں دیتی تھی، اللہ نے اپنے کرم سے اس سے مجھے آزاد کیا تھا۔ اب آزاد ہونے کے بعد دین کی خدمتوں میں لگا، پھر امیر المومنین کے زمانے میں جب 3 بر اعظم اسلام کی نگرانی کے اندر آ گئے تو مجھے جیزان کا گورنر بنایا گیا، اور پھر وہاں سے مجھے مدینے کا گورنر بنایا گیا، اور اس زمانے میں مشہور تھا کہ مدینے کا گورنر وہ بنتا ہے جس کا فیصلہ آسمانوں پہ ہوتا ہے، تو اللہ نے مجھے مدینے کا گورنر بنایا، اور جب مدینے کا گورنر بنایا تو جس عورت کا میں غلام تھا اس کا خط آیا اور اس نے کہا کہ ابو ہریرہ کل کے دن تو تم میرے غلام تھے اور اللہ کی شان یہ کہ اب تم ہمارے گورنر بنا دیے گئے، میں تمہارے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت پھر آپ نے اس سے نکاح کر لیا؟ تو فرمایا کیسے کرتے؟ امیر المومنین کی اجازت چاہیے۔ میں نے امیر المومنین سے اجازت طلب کی اور خط بھیجا، تو خط پڑھ کر امیر المومنین ہنس پڑے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ نکاح کر لے اور اسے اپنے قدموں میں لے لے۔ تو پھر میں نے نکاح کر لیا اس سے۔ تو اللہ پاک جب اٹھاتے ہیں تو غلامی سے نکال کر گورنری تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ جب مٹاتے ہیں تو سرداری کے مقام سے ابو جہل کو مٹایا تو ہمیشہ کے لیے نامراد کر دیا، ابو لہب کو مٹایا تو ہمیشہ کے لیے نامراد کر دیا۔ تو اللہ کا راستہ وہ ہے کہ جس میں اللہ دیتے ہی رہتے ہیں اور اللہ پاک بڑھاتے رہتے ہیں، بشرطے کہ بندہ اللہ کے راستے کو پہچانے کہ اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے مطابق لینے کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ دینے کا راستہ نہیں ہے۔
اللہ لے کے کیا کریں گے؟ اللہ کا اعلان تو یہ ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کے لیے قرض حسنا دے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا اللہ بھی قرض مانگتے ہیں؟ تو فرمایا کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جس کا ادا کرنا واجب ہے، تو جو اللہ کی نسبت پہ لگاتا ہے اللہ اسے اپنی شان کے اعتبار سے دیتے ہیں، اللہ اسے سکون دیتے، اسے محبت دیتے، اسے عزت دیتے، اسے دلوں کا چین دیتے، اس کے لیے راحت کے اسباب بناتے۔ اب جب آدمی اللہ کی نسبت پر آتا ہے تو ہر شعبے میں اللہ اس کی زندگی کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، صحت میں بھی بڑھاتے ہیں، بیماری میں بھی بڑھاتے ہیں، حیات میں بھی برکت دیتے ہیں، موت میں بھی برکت دیتے ہیں۔ حضرت سعید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے اور عیادت کے لیے جا کے دعا کی، دم کیا اور فرمایا سعید اللہ تمہیں صحت دیں گے، بشاشت کے ساتھ رہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ پلٹتے پلٹتے رکے اور فرمایا سعید بنو، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بڑھاپے کی انتہا کو پہنچو گے اور دکھ درد تمہیں لپٹ جائیں گے اور بیماریاں تمہارے سر سے لے کے پیر تک آ جائیں گی، یہاں تک کہ تمہارے آنکھوں کی بینائی بھی چلے جائے گی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے نہیں کہتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو بات آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے جاری ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا تو یہ حال مجھ پہ آئے گا، تو فوراً پلٹ کر اللہ کے نبی کو گواہ بنایا اور فرمایا اللہ کے نبی آپ گواہ رہنا، اگر یہ حالات آ جائیں جو آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ سے اس کے فیصلے پہ راضی رہوں گا اور رضا پر اللہ کی رضا پر اور مرضی پر سر تسلیم خم کروں گا اور اللہ کے فیصلے پر کوئی گلا شکوہ نہیں کروں گا۔ جب یہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعید نبی کی زبان سے سن لو کہ اللہ کے نبی تمہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ تو بیماریوں میں بھی انہوں نے کمایا اور صحت میں بھی کمایا، جوانی میں بھی کمایا، بڑھاپے میں بھی کمایا۔ جب اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنایا تو حیات اور موت دونوں ان کے لیے ملنے کا راستہ بن گیا۔ جس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کے لشکر میں گئے 92 برس کی عمر میں یا 94 برس کی عمر میں، تو پہلے تو بچوں نے روکا اور کہا بجن کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو آپ نے ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور تمام غزوات میں آپ شریک رہے، اب آپ بیٹھیے، آپ کے 4 جوان بیٹے ہیں اور سب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ تو فرمایا بیٹا اللہ کا کلام مجھے ڈراتا ہے انفروا خفافا وثقالا، کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو جوانی میں نکلا تھا، بڑھاپے میں بھی نکلوں گا تاکہ نکلنے میں بڑھاپا رکاوٹ نہ بنے اور اس حالت میں چل پڑے۔ راستے میں بیماری اودھ کر آ گئی، جب بیماری آ گئی تو صحابہ نے مشورہ کیا ان کو لوٹائیں گے، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میرے 4 بیٹے میری خدمت کے لیے موجود ہیں، تم مجھے لے چلو، یہاں تک کہ اگر اللہ کے راستے میں میری روح نکل جائے تو میرے جنازے کو وہاں تک لے چلو جہاں تک دشمن کا خطرہ تمہیں نہ آئے، اور جہاں تک تم لے چل سکو وہاں لے جا کر مجھے دفنانا، تاکہ میں اللہ سے کہہ سکوں کہ اللہ تیرے راستے میں جیتے جی تو چلا تھا، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی تیرے راستے میں چلتا رہا۔ تو ایسے انہوں نے اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنایا۔ تو اللہ نے اس پہ کہا دیا جس جگہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی اور آپ کو دفنایا گیا، تو صبح ملک کے سارے نمائندے اور آبادی اٹھ کر آ گئی اور آ کے کہا یہ رات بھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک نور کی چادر تھی جو زمین سے لے کے آسمان تک لگی ہوئی تھی اور اس سے ہماری پوری آبادی روشن تھی، تو آخر یہ روشنی کہاں سے آئی اور یہ نور کدھر سے پھیلا؟ انہوں نے کہا ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا، ہم نے اسے دفنایا، اللہ نے اس کی قبر سے نور کی چادر نکالی جو آسمان تک تنا دی۔ تو فرمایا جس راستے میں مرنے پر یہ ملتا ہے تو جینے پہ کیا نہیں ملے گا، لہذا ہم سب تمہارے قدموں میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ پورا قسطنطنیہ اسی آپ کی موت پر اسلام میں داخل ہوا۔ تو اللہ کی شان یہ کہ اللہ حیات میں بھی دیتے ہیں اور اللہ موت پہ بھی دیتے ہیں، بشرطے کہ بندے کا ذوق بن جائے کہ میری زندگی اللہ کے راستے کے مطابق
میرے کام اللہ کے حکموں کے مطابق اور میرا ذوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، میرے دل میں کوئی باطل نہیں گھسے گا۔ میں ہر باطل کے مقابلے میں ایک اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو دل میں لے کر چلوں گا کہ اللہ کی ذات کا تاثر میرے سینے میں بھرا رہے اور اللہ کے غیر کے تاثر سے میرا سینہ خالی ہو جائے۔ اب جب دعوت دیتے دیتے اللہ کے راستے میں پھرتے پھرتے جب یہ ذوق بنے گا تو آدمی کو اس راستے کی مشقتیں بھی محبوب ہو جائیں گی اور اس راستے کی قربانیاں بھی لذت دینے والی بن جائے گی اور آدمی اسی میں چلتا رہے گا۔ چنانچہ خندق کا جب موقع آیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر بڑے بڑے مجاہدے آئے اور ان مجاہدوں میں اللہ کے نبی بھی شریک ہیں اور صحابہ بھی شریک ہیں اور بڑے قربانیوں کے بعد اللہ نے اپنے کرم سے اس سارے مرحلوں کو ٹالا اور سارے دشمنوں کے اندر طوفانی ہوائیں آئیں، نتیجے کے اندر وہ لوٹ کر چلے گئے اور اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اب خندق کے بعد میں اب آگے مسلمانوں کو کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، بلکہ اب اللہ ان کو ہر جگہ غلبہ ہی دیتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تشریف لائے اور اپنے ہتھیار اتارے اور پلٹ کر دیکھا تو جبرائیل چوکھٹ پہ کھڑے ہیں اور ہتھیار ان کے لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا بات ہو گئی، ابھی ہم نے ہتھیار نہیں اتارے اور آپ نے ہتھیار اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا باہر والوں کا تو مقابلہ ہو گیا لیکن اندر والوں کا تصفیہ ہونا باقی ہے، یعنی وہ منافقین اور وہ یہود جو یہاں پر رہتے تھے اور عہد و پیمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور مدینے کا تحفظ کریں گے اور مدینے کی خدمت میں اپنا وقت لگائیں گے، یہ سب جاسوس بنے تھے آنے والے دشمنوں کے اور ان کو راستے بتا رہے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ تو جبرائیل امین اس حالت میں آئے کہ سر سے لے کے پیر تک ہتھیار میں ہیں، تو آپ نے فوراً اپنے اتارے ہوئے ہتھیار کو پہنا اور صحابہ کرام کو آواز دی، صحابہ جمع ہو گئے۔ اب ادھر اس خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار مدینہ میں سے تھے، ایک پتھر اڑ کر آیا اور ان کی گردن پہ لگا اور گردن کی رگ کے پاس سے خون بہنے لگا اور زخمی ہو گئی۔ صحابہ کرام نے کچھ مرہم پٹی کی لیکن وہ خون رستا رہا، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور کہا ہے اللہ اگر خندق کے بعد بھی تیرے نبی کے لیے کوئی مشقت اور مجاہدے کا مسئلہ ہے تو پھر مجھے زندہ رکھیو، اور اگر کوئی مجاہدے کا مسئلہ نہیں ہے تو میں آپ سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ یہ دعا کرتے ہی وہ زخم سوکھ گیا اور اس زخم کے پاس سے کوئی خون کا رسنا بند ہو گیا۔ اب وہ بھی تیار تھے۔ اب اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا محاصرہ کیا جہاں بنو قریظہ کا پورا علاقہ تھا اور وہ یہود اس میں رہتے تھے اور جو برابر مکے والوں کو یہاں کی اطلاع دے دے کر مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے۔ اب جب صحابہ کرام نے محاصرہ کیا تو وہ اس کے اندر آ کے بند ہو گئے۔ اب اس کے بعد ان کے سرداروں نے کہا کہ ہم سے کوئی مقابلہ مت کرو، بلکہ سعد ابن معاذ ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں اور بنو قریظہ کے ہی ہیں، ہم ان کو اپنے بیچ میں رکھ کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مانیں گے۔ آپ نے فرمایا تم سعد ابن معاذ کے فیصلے پہ راضی ہو؟ اور تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم سعد ابن معاذ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ اتنے میں لوگ گئے اور وہ بالکل تھکے ہارے اور زخم کی وجہ سے کمزور ہو کر ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں آ کے کہا اے معاذ اٹھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا ہے۔ تو سواری پہ بٹھا کے حضرت سعد ابن معاذ کو لایا گیا۔ اب جب لانے لگے تو وہاں کے لوگ مدینے کے جو بنو قریظہ سے رشتہ رکھتے تھے اور اب اسلام میں بھی آ چکے تھے، وہ سمجھ گئے کہ فیصلہ سنگین ہوگا۔ وہ بار بار کان میں کہنے لگے اے سعد ابن معاذ حکم تم کو بنایا جا رہا، فیصلہ ذرا نرمی کا کرنا، بہرحال ان سے رشتہ داری ہے اور بہرحال وہ ہمارے عزیز ہے، کوئی بھنجا ہے تو کوئی ماموں ہے، کوئی چچا ہے تو کوئی باپ ہے تو کوئی بھائی ہے تو کوئی بیٹا ہے، اب تک کہ وہ ہمارے مقابل میں چلے، بے شک یہ ان کا قصور ہے، لیکن تم حکم بن رہے ذرا فیصلہ کرنے کے اندر نرمی برتنا۔ سعد ابن معاذ سب کی سنتے رہے، کچھ نہیں کہا۔ وہاں جانے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اے سعد یہ لوگ تمہارے فیصلے کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اب نبی کے اور ان کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے
انہوں نے آج تک اسلام اور مسلمانوں کو اذیت دی ہے، اب ان کے لیے فیصلہ کیا ہے تم بتا دو۔ تو سعد بن معاذ نے کہا اے اللہ کے نبی میں جو فیصلہ کر دوں آپ اس پہ راضی ہے؟ فرمایا ہاں میں راضی ہوں۔ اپنی قوم سے پوچھا کہ بتاؤ تم فیصلے پہ میرے راضی ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہم راضی ہیں، اب تم ہمارا خیال کر لینا۔ سعد بن معاذ نے بے تکلف کہا ان کے تمام بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو باندھی بنا لیا جائے اور ان سب کو یہاں سے مدینے سے ملک بدل کر دیا جائے، اس لیے کہ بچے ہموں کو بھی اس زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے فیصلہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم نے وہ فیصلہ دیا جو اللہ چاہتے تھے، تم نے وہ فیصلہ دیا تو اپنی قوم کو قربان اللہ کے لیے کر دیا اور اللہ کی نسبت کے اوپر اپنے تعلق والوں کو ذبح کرا دیا اور مدینے کو پاک کرا دیا، اور اس بات سے کہ کوئی دشمن اب مدینے میں باقی نہ رہے۔ تو اس طرح قربانی دے دے کر صحابہ کرام نے اپنی زندگی کا ذوق بدلا تھا کہ اب ان کی نگاہیں چیزوں کو نہیں دیکھتی تھی، ان کی نگاہیں نبی کی نسبت کو دیکھتی تھی اور نبی کی فکروں کو دیکھتی تھی اور نبی کی محبت کو دیکھتی تھی۔ مال غنیمت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے حضرات حسنین سامنے آئے تو حضرت حسن کو دیا، حضرت حسین کو دیا، پھر اسامہ بن زید آئے آپ نے ان کو دیا، اس کے بعد آپ کے بیٹے آئے آپ نے اپنے بیٹے کو دیا، اور جب بیٹے کو دیا تو بیٹے تعجب میں پڑ گئے عبداللہ، اور تعجب میں پڑھ کے پلٹ کے فرمایا ابا جان یہ بات کھٹک رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پوچھ لوں۔ فرمایا بیٹا ضرور پوچھو۔ فرمایا آپ نے حضرات حسنین کو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ دیا اور مجھے کم دیا، جبکہ ہم سب برابر کے شریک تھے۔ تو یہ سنتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بیٹا تجھے اندازہ نہیں ہے یہ نہ تیرا باپ علی جیسا ہے، نہ تیری ماں فاطمہ جیسی ہے، نہ تیرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کی نسبت کو اپنی نسبت پہ اونچا کیا تاکہ قیامت کے دن تیرے باپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو فرمایا ابا جان دل مطمئن ہو گیا، آپ کا فیصلہ صحیح ہے، لیکن آپ اجازت دیں تو آگے ایک اور بات پوچھ لوں۔ فرمایا بیٹا پوچھو۔ تو فرمایا کہ اسامہ بن زید تو غلام کے بیٹے ہیں، آپ نے خلیفہ کے بیٹے کو پر غلام کے بیٹے کو ترجیح دے دی اور ان کو زیادہ دیا اور مجھے کم دیا۔ تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی اور آپ رو پڑے اور فرمایا بیٹا تو نے کیسا عجیب سوال کیا، تیرے باپ نے اسامہ کو کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھا ہوا دیکھا اور اللہ کے نبی کو پیار کرتا ہوا دیکھا، بتا تجھے نبی کا پیار کتنا ملا اور نبی کا گود کتنا ملا؟ میں نے اپنے گود پہ آقا کے گود کو ترجیح دی اور اپنے پیار پہ نبی کے پیار کو ترجیح دی تاکہ قیامت کے دن تیرے باپ کو رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو بیٹے بھی رونے لگے اور فرمایا ابا جان آپ کی نگاہ بہت گہری ہے اور آپ کا فیصلہ صحیح ہے، یہ کہہ کر آنسو ٹپکاتے ہوئے چلے گئے۔ تو ہر چیز کی تقسیم میں اور ہر چیز کے لینے دینے میں ان کے نزدیک نبوت والی نسبت تھی، ان کے نزدیک اللہ کی نسبت تھی، ان کے نزدیک آخرت کی نسبتیں تھی۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگیوں کو گزار رہے تھے اور انہی فکروں میں اپنے آپ کو چلا رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں یہ مبارک محنتیں، یہ مبارک ماحول ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہے کہ ہمارے سارے جذبات قربان ہو جائیں اور ایک جذبہ اللہ کے راستے کا اور ایک جذبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دنیا میں عام کرنے کا یہ ہمارے ریشے ریشے میں آ جائے، یہ ہماری رگ رگ میں سرایت کر جائے اور ہم انہی فکروں پر زندگی گزارے۔ رات بستر پر ہو تو یہی فکر اور دن میں دستر پر ہو تو یہی فکر، ہم کسی ایمان والے کو دیکھیں تو یہی تمنا، ہم سوچیں تو ایمان اور آخرت کی بات کو سوچنے والے بنے۔ اگر یہ جذبے ہمارے بنے تو گویا دعوت کے راستے کا سراغ اور دعوت کے راستے کا خزانہ ہمارے قدموں میں آ رہا ہے اور اللہ پاک ہمیں اپنے قریب بلا رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تمہارے چلے، یہ تمہارے 4 مہینے اور یہ تمہارے سال بھر یہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ کی نسبت میں مر مٹنے کا شوق پیدا ہو جائے اور نبی کی محبت میں گھلنے کا ذوق پیدا ہو جائے، اور اس کے لیے ہر تقاضے پر اور ہر قربانی پر تم اپنے آپ کو چڑھانے والے بن جاؤ۔ اگر یہ ذوق تمہارا بن گیا تو اس کے نتیجے میں
پھر دنیا و آخرت کے خزانے کھلیں گے اور تمہاری ہر ضرورت کو اللہ اپنے خزانوں سے پوری کرے گا، اور تم اس دنیا میں بھی کسی مخلوق کے حاجت مند نہیں رہو گے، بلکہ اللہ تمہاری حاجتوں کو اپنے غیبی طور پر ادا کریں گے، اور وہ تمہارے لیے گویا تمہاری زندگی کا راستہ بن جائیں گے۔ اب یہ جتنے اللہ والے گزرے ان کے واقعات میں یہی باتیں ملتی ہے کہ یہ تقوی پر آئے اور اللہ نے ان کی زندگی کو برکتوں کے راستے پہ ڈالا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو حج کا بڑا ذوق تھا اور وہ گیا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ چلو ان کے پاس جا کے دعا کرا لوں گا، کہ حسرت رہ گئی اور حج کا موقع نہیں ملا۔ جا کے بیٹھا اور کہا حضرت دعا کر دیجئے، برسوں سے تمنا ہے، حاجیوں کو دیکھتا ہوں، تیرے گھر پہ جانے والے قافلوں کو دیکھتا ہوں، اور اللہ کے گھر پہ جانے والے قافلوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ میرے لیے بھی کوئی راستہ کھل جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے لیے آسان کرے، اور جیب میں ہاتھ ڈال کر 1 دینار نکالا اور 1 دینار نکال کر دیا اور کہا جاؤ۔ اب وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، سوچ میں یہ پڑ گیا، ارے 1 دینار سے کیا ہوگا، اس میں تو 2-5 دن کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوگا، اور کدھر بیت اللہ اور کدھر بیت الرسول۔ وہاں بیٹھنے والے خادموں نے کہا اللہ والوں کے بارے میں الجھن میں مت پڑو اور اللہ والوں کے بارے میں کسی حجت پہ اور بحث پہ مت جاؤ، چلو تم نکلو، اللہ تمہارا راستہ بنا دیں گے۔ اب وہ باہر نکل کر کھڑا ہوا، اب حسرت میں کھڑا تھا، ایک قافلہ جو حج کو جانے والا تھا یہ راستہ نہیں تھا، وہ بھٹک کر ادھر آ گیا، اور بھٹک کر ادھر آ گیا تو جب ادھر آ گیا بھٹک کر تو اس نے پوچھا کہاں جا رہے، تو کہا بیت اللہ حج کے لیے جا رہے، تو اس کے آنسو اور ابل پڑے، کہا دعا کرو کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ موقع دے دے۔ تو اس قافلے کے امیر نے کہا اگر تیرا جذبہ مخلصانہ ہے تو ایک سواری ہمارے پاس زائد ہے، ایک آدمی چلنے سے رک گیا، آؤ اور اس اونٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ تو اب یہ کہتے اس نے کہا اللہ دیکھا کہ اللہ کے گھر جانے کا موقع مل رہا، اس اونٹ پہ سوار ہو گیا، اب چلنے لگا، 2-4 دن تک ساتھیوں کے ساتھ کھاتا پیتا رہا۔ 2-4 دن کے بعد کہا ارے بھائی مجھ سے بھی تو کچھ لے لو، آخر اتنے دن سے کھلا رہے ہیں۔ تو کہا خبردار، تم اس شیخ کے گھر کے قریب کے پڑوس کے مہمان ہیں اور ہم مہمانوں سے نہیں لیتے، اس لیے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ ویسی سفر کرو۔ اب یہاں تک کہ بیت اللہ تک پہنچے اور انہوں نے کھلایا پلایا، ضرورتوں کو پورا کیا، احرام کے کپڑے دیے، اب عمرہ کرایا، حج کرایا، اب بیت الرسول گئے۔ اب سارا سفر گزر گیا اور وہ دینار جیب میں ویسے کا ویسا پڑا ہے، ارے بھائی یہ مہمان ہے، خبردار اس سے کوئی نہیں لینا، اور یہ ہمارے شیخ کے گھرانے کا ہے، لہذا اس گھر کے سائے سے اسے لائے ہیں، اس کا اکرام کرو، اس سے محبت کرو۔ یہی باتیں میرے کانوں میں پڑتی رہی، یہاں تک کہ پورا حج ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ راستہ ہمارا آنے کا نہیں تھا، ہم بھٹک گئے راستہ، شاید اللہ کو تم سے ملانا تھا، اس واسطے تم کو لے کے آ گئے، اب جب لے کے آئے ہیں تو چلو وہی راستے سے جائیں گے۔ اب وہ واپس اسی راستے سے آئے اور وہیں پر اس کو چھوڑا۔ اب یہ شیخ کی خدمت میں آئے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کے سفر کا پورا ماجرا سنایا اور کہا حضرت اللہ کی شان یہ کہ وہ دینار جیسے کا ویسا رہا اور حج جیسا عمل میں ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا دینار نکالو یہاں رکھ دو، اس دینار میں 20 لوگوں نے آج تک حج کیا ہے۔ تو جب اللہ کرانے پہ آتے ہیں تو غیر سے سامان پیدا کرتے ہیں۔ اب وہ اللہ کو پہچاننا، ان کے خزانوں کو جاننا، ان کی طاقت کو پہچاننا، ان کی فکروں پر اپنی زندگی کو اپنانا، اس کے لیے اللہ پاک نے یہ محنت اور ماحول دی کہ تم اللہ کو پہچانو۔ ابھی تو ہم چیزوں کو ہی اور بندوں کو ہی پہچان رہے ہیں، ہم مخلوق کو اور دنیا کو ہی پہچان رہے ہیں، آخرت کو نہیں پہچان رہے، ہم مال کو پہچان رہے ہیں، اعمال کو ہی پہچان رہے ہیں۔ اب یہ ماحول وہ ہے کہ چلتے چلتے آدمی کی زندگی کا مزاج بن جائے، ارے بھائی 4 مہینے اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور 4 مہینے کے بعد آئے تو میری دکان، میرا مکان، میرا سامان، اب اس میں اتنے الجھے، نہ مسجد وار جماعت ذہن میں رہی، نہ آنے والی جماعتوں کی نصرت ذہن میں رہی، نہ صبح شام کی تسبیحات ذہن میں رہے، نہ اللہ کی طرف رجوع ذہن میں رہا، نہ اعمال میں اخلاص باقی رہا۔ اب گھر آ رہے تو بیوی کے ساتھ جلاد بنے ہوئے ہیں اور بچے دیکھ رہے تو تھر تھر آ رہے ہیں۔ تو اس ظالمانہ زندگی کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین و زندگی کا نام ہے
کہ ہر جگہ تم اللہ کو پہچانو اور ہر جگہ تم اللہ کی رضا پہ کام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تیرے نبی کو بھی پیاس لگی ہے۔ انہوں نے پانی پیتے ہوئے اپنے آپ کو رکا لیا۔ آپ قریب آئے، انہوں نے کٹورا پیش کیا، آپ نے کٹورا لیا اور بازو بیٹھ کے فرمایا اے حمیرہ، محبت میں آتے تو آپ لقب دے رکھے تھے حمیرہ کا، تو حمیرہ پکارتے تھے۔ اے حمیرہ یہ بتاؤ کہ تم نے پانی کہاں سے پیا؟ اور جب انہوں نے بتایا میں نے یہاں سے پیا تو آپ نے فرمایا میں بھی وہیں پر ہونٹ لگا کے پینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی عورتوں کی دلجوئی کی اور اپنے گھرانے ساتھ محبت کا ماحول بنایا۔ تو گویا ہر عمل میں اللہ کی رضا سامنے تھی کہ ان کے ساتھ ایسے رہو جس میں اللہ خوش ہو جائے، یتیموں کے ساتھ ایسے رہو جس میں اللہ خوش ہو جائے۔ آپ عیدگاہ کو جا رہے ہیں اور عید کی نماز کے لیے مسلمان آپ کے منتظر ہیں، اور جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ایک بچے کو دیکھا میلے کچیلے کپڑوں میں بازو کھڑا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو کیوں نہیں کھیلتا ان کے ساتھ اور یہاں کیوں بیٹھے تو آنسو ٹپکایا؟ اس نے کہا حضرت میں یتیم ہوں، میرا باپ کا سایہ اڑ گیا، اگر باپ ہوتا تو وہ بھی مجھے کچھ کپڑے بنا دیتا اور مجھے بھی کھیلنے کی چیزیں دیتا تو میں ان کے ساتھ کھیلتا۔ آپ نے جانے کے ارادے میں اپنے آپ کو رکا لیا اور اس یتیم کی انگلی پکڑ لی، فرمایا آؤ بیٹا میرے ساتھ چلو، اور واپس گھر کی طرف پلٹے اور گھر پہ آ کے اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی اور فرمایا عائشہ آخرت کمانے کا اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے، اس بچے کو نہلا دو دھلا دو اور اس کو سرما لگا دو اور اس کو پاک صاف کر دو۔ اور حضرت حسن کے کپڑے منگوایا اور کہا ایک جوڑا منگا کر اسے پہنا دو۔ اما جان نے اسے نہلایا دھلایا، اسے سرما خوشبو لگائی اور حضرت حسن کا ایک جوڑا اسے پہنایا۔ اب وہ بچہ آپ کی انگلی پکڑنے جا رہا ہے، آپ نے فرمایا بیٹا اب انگلی مت پکڑو، اب گردن پہ ہاتھ رکھو اور اوپر چڑھ جاؤ۔ یہ کہہ کر کاندھے پہ ایک پیر سامنے ایک پیر پیچھے لٹکایا اور جیسے اپنے نواسوں کو لے کے چلتے تھے ویسا ان کو بٹھا لیا۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے کپڑوں میں کی خوشبو مہک رہی ہے۔ اب جب یہ واپس چلا اب وہ بچے دیکھ کے حیران ہیں، یا اللہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے نبی کا سایہ مل جاتا اور ان کے کاندھے میں بیٹھنے کا موقع ملتا۔ اب تک وہ خوش تھے، اب وہ حسرت میں پڑے ہیں اور آپ اس یتیم کو کاندھے پہ بٹھا کر عیدگاہ تک لے گئے اور عیدگاہ میں بھی اپنے بازو بٹھایا اور بازو بٹھا کر خطبہ دیا اور بازو بٹھا کر آپ نے نماز پوری کی۔ تو اس طرح آپ نے یتیموں کے ساتھ بھی سلوک کر کے دکھایا کہ دیکھ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اور اپنی زندگی کو 24 گھنٹے ایسے بناؤ۔ اب یتیم بچے تو دور کی بات ہے، اپنی پیٹ کی اولاد سے محبت کرنا مشکل ہو گیا۔ پیدا ہوتے وقت خوشی رہی، اب سنبھالنے کو تیار نہیں، اب دیکھنے کو تیار نہیں، اب نبھانے کو تیار نہیں، اب ان کے خرچوں کو تیار نہیں۔ یہ ساری بے برکتی اس وجہ سے ہے کہ ہماری کمائی 8 گھنٹوں کی اور ہمارا خرچہ 24 گھنٹوں کا، اور اگر اللہ کے راستے کی نسبت لگ گئی تو 24 گھنٹے آمدنی ہے، اللہ کے خزانوں سے ملنا ہی ملنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ بھی آمدنی ہے۔ اب جب اس طرح اللہ کی طرف سے ملے گا تو وہ ملے گا جس کا تصور آدمی کو نہیں، پھر اصل ملنا تو اللہ آخرت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ میری امت اللہ سے تعلق جوڑ لے اور میری امت اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنا لے۔ عرفے کے میدان میں بھی آپ نے امت کو اللہ کے راستے کی ترغیب دی اور ان سے اس بات کو پوچھا، پہلے تو یہ پوچھا کہ الا هل بلغت، کہ بتاؤ میں نے اپنی امانت تم کو ادا کر دی یا نہیں کر دی۔ دنیا میں جتنے انسان آئے سب ادھورے رہے، بڑے بڑے سائنسدان آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہی کہا ارے آئنسٹائن کی تھیوری اتنی تھی، اگر اسے اور 100 برس ملتے تو اس کی تھیوری یہ ہو جاتی، اور نیوٹن کا کلیہ یہ تھا اگر اسے اور مدت ملتی تو یہ ہو جاتی۔ ہر بڑے کے بارے میں یہ کہا کہ زندگی وفا نہیں کی ورنہ اور کچھ ہوتا۔ ایک اکیلی ذات قیامت تک کے لیے دنیا میں ہے جس نے پورے گواہوں کو سوالات کے رکھ کر اس بات کو گواہ بنایا الا هل بلغت، بتاؤ جو کچھ اللہ نے مجھے پہنچایا میں نے تم کو پہنچا دیا، تو پورا دین تم کو مل گیا یا نہیں مل گیا؟
اللہ نے بھی اس کی گواہی دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اللہ اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ اعلان بھی اسی موقع کے اوپر اللہ کی طرف سے آیا، اور جب صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی وبلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی سبیلک حق جہادی، اے اللہ کے نبی آپ نے سارے دین کی امانت ہم کو پہنچا دی اور ساری ہدایتیں ہم میں منتقل کر دی اور ساری نصیحتیں اور خیرخواہی کے راستے آپ نے ہم کو بتا دیے اور اللہ کے راستے کا آپ نے حق ادا کر دیا اور اتنی محنت کی جس کا کوئی حق نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ باتیں صحابہ کرام کے سوالات کے مجمع نے کہی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اور پشت شہادت کو اٹھایا اور 3 مرتبہ کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اللہ نے گواہی کے اندر دین کے تکمیل ہونے کی آیت وہیں پر نازل فرمائی۔ اسی لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اپنی زندگی کو ان بنیادوں پر بنانا اور ایسے نبی کی اس امانت کو اپنے سینے میں لینا اور ان کے والی فکروں پر اپنے آپ کو چلانا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہم کو یاد کیا اور ہمارے لیے اپنے آپ کو بے چین کیا، یہاں تک کہ جب روتے روتے آپ کی ہچکیاں لگ گئیں اور آپ آہو بکا میں آ گئے تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، میرے نبی کیا چاہتے ہیں پوچھو۔ تو آپ نے فرمایا اے جبرائیل میں اللہ سے یہ مانتا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیا جائے۔ تو اللہ پاک علام الغیوب ہونے کے باوجود اپنے نبی کی تعریف قلبی میں آپ نے فرمایا پوچھو وہ کیوں لوگوں کی نگاہ سے چھپانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے اللہ میری امت کمزور ہے، خطاوار اور قصوروار رہے گی اور میرے بھائی انبیاء حشر کے میدان میں ہوں گے، میرے اور نبیوں کے دشمن بھی ہوں گے، اگر ان کے درمیان یہ رسوا ہو گئی تو تیرے نبی کو شرمندگی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو سب سے ہٹا کر حساب و کتاب کا معاملہ کروں۔ تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا اے ہمارے حبیب آپ اوروں کی نگاہ سے چھپانا چاہتے ہیں اور اللہ آپ کی نگاہ سے چھپا کر اور رحمت کی چادر اڑا کر اور پاک سے زیادہ شفقت کا معاملہ کر کے آپ کی امت کا حساب لے گا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میں راضی ہو گیا، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ تو جس نبی نے امت کے لیے اتنا اپنے آپ کو تڑپایا ہو، آج یہ امتوں کے ہاتھوں اللہ کے نبی کی سنتیں تڑپتے رہے اور نبی کا دین تڑپتے رہے اور نبی کی اداؤں کی جنازے ہمارے گھروں سے نکلتے رہیں اور ہم اس پر خوشی کے تازیانے بجاتے رہیں، میرے دوستوں کس منہ سے شفاعت مانگیں گے اور کس منہ سے قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں گے؟ اس لیے نیت کرو اے اللہ مرتے دم تک تیرے راستے کو ہم اپنا راستہ بنائیں گے اور تیرے دین کو ہم اپنا کام بنائیں گے اور تیرے نبی کے تقاضے اور محبتوں پہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح قربان کریں گے۔ اگر یہ قربانی کے جذبے آ گئے تو انشاءاللہ پھر دنیا اور آخرت کی فلاح بازار گیٹ میں کام کر رہی ہے، بھوپال کی جماعت ہے نور عالم میں کام کر رہی ہے، پونا کی جماعت ہے امبرپیٹ میں کام کر رہی ہے، بنگلور کی جماعت ہے زمزم میں کام کر رہی ہے، ورنگل کی جماعت ہے جمیعت الخریش میں کام کر رہی ہے، پونا کی جماعت ہے اے سی گارڈ میں کام کر رہی ہے، ملتان پورا اور کھمم کی جماعت ہے حلقہ مراد نگر میں کام کر رہی ہے، کولہاپور کی جماعت ہے گنج شہیدان میں کام کر رہی ہے، میوات کی جماعت ہے مغل نگر میں کام کر رہی ہے، واسا گڈی کی جماعت ہے مستعید پورا میں کام کر رہی ہے، مومن آباد کی جماعت ہے سلیمان نگر میں کام کر رہی ہے، انگول کی جماعت ہے حلقہ فسلانسر میں کام کر رہی ہے، ہندوپور کی جماعت ہے بہادر پورا میں کام کر رہی ہے اور سری لنکا کی جماعت مشیر آباد حلقے میں کام کر رہی ہے اور اسی منطقے میں کام کرے گی انشاءاللہ۔ اب درود شریف پڑھ لیجیے انشاءاللہ دعا ہو۔ میں دیکھو یہ دین کی محنتوں کی کشش ہے کہ اتنے ملکوں کے اور اتنے اضلاع کے اور اتنے علاقوں کی جماعتیں ہمارے شہر میں ہیں۔ اگر شہر میں کوئی تقریب منانا چاہو تو کروڑوں روپے خرچ کر کر ان سب کو ہم نہیں بلا سکتے، لیکن اللہ کے نام پر اپنی جان اپنا مال اور اللہ کے دین کی محنت میں شرکت، اللہ کرے کہ اللہ کے دین کی محنت ہمارے اوپر کھل جائے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کی برکتیں ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین
ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا سند من لا سند له، يا لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. اے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے نام لیوا ہے، ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما. اور اے اللہ آپ کا بتلایا ہوا راستہ ہمارا راستہ بنا دے. باطل راستوں سے ہماری زندگی کو، دل و دماغ کو پاک کر دے. اے اللہ غیروں سے مروب ہو کر ہم تیری نگاہوں میں گر گئے. اے اللہ غیروں کی مروبیت سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. اور اے اللہ جینا اور مرنا اپنی نسبت کے اوپر بنا لے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ جب آپ نے باتیں ابراہیم علیہ السلام سے کہلوائی تو اللہ ہم تو تیرے غلام ہیں، ہمیں جینا مرنا، ہماری جان مال، ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں اے اللہ اپنی رضا پر استعمال فرما لے اور اپنی دین کی نسبت پر قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب بھکاری ہیں، تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، گناہوں پہ نادم ہیں، رات و دن کے اور اندھیرے اجالے کے، چھوٹے ہو بڑے تمام قصوروں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما، ہمیں پاکیزہ نگاہیں عطا فرما، ہمیں پاکیزہ سوچ عطا فرما، ہمیں پاکیزہ بول عطا فرما. اے اللہ ہمیں پاکیزہ دل عطا فرما. اے اللہ ہمیں پاکیزہ ماحول میں جینا اور مرنا آسان فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں دین اور ایمان کی محنتوں کے راستے سے تقوی بلندی عطا فرما. اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما. جانے انجانے ہونے والے تمام قصوروں کو معاف فرما. اے اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور آپ ہی کی بارگاہ میں بھیک مانگ رہے ہیں، اور آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ میرے حبیب جب میرے بندے جن کے بال ایمان پہ سفید ہو جاتے ہیں وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کو رد کرتے ہوئے مجھے شرم آ جاتی ہے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے مالک وہ تو بارگاہ میں تیرے وہ بندے ہیں کہ آپ نے اپنے پیارے حبیب کو تسلی دی ہے جب یہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر اور اپنے جرائم پر نادم ہوتے ہیں تو میرے عزت کی قسم ان کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما. اے اللہ بھری جوانیوں میں اپنے تمناؤں کو کچل کر تیری بارگاہ میں بھکاری بن کر ایک بڑا طبقہ بیٹھا ہوا ہے. اے اللہ اپنے کرم سے ان سب کو قبول فرما. دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ سارے مسائل کو آسان فرما. کمزور ہے، ضعیف ہیں اور بے ظرف ہے. اے اللہ ہماری مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی بھرپور فرما. اے اللہ پریشان حالوں کو چین نصیب فرما. بیماروں کے لیے کہیں اولاد اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ رہی ہے، کہیں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بے قرار و بے چین ہو رہے ہیں. اے اللہ آپ علیم ہیں، آپ خبیر ہیں، آپ کو ہر ایک کی اطلاع ہے. اے اللہ صاحب سب کی بیماریوں کو شفا کامل عاجل مستمر بنا کر اپنے کرم سے رحم کا پردہ کھول دے. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی مشیت سے، اے اللہ اپنی قدرت سے ہمارے تمام حاجات کا تکفل فرما. اے اللہ اولادوں پہ رحم فرما، گھرانوں پہ رحم فرما، خاندانوں پہ رحم فرما. اے اللہ تیرے پاک گھر پر تیرے بندے لبیک کہہ رہے ہیں اور اللہ اڑا کر کر تیری بارگاہ میں چمٹ رہے ہیں، تیری چوکھٹ میں لپٹ کے رو رہے ہیں، تیرے پیارے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے ریاض الجنہ میں آہے بھر رہے ہیں. اے مالک ان سب میں ہمیں شامل فرما اور ہماری دعاؤں میں ان کو بھی شامل فرما. اللہ ہدایت کو عام فرما، حق کو چمکا دے. اے اللہ تیرے حبیب کی امت ہے، رحم فرما دے اور کرم فرما دے. قصور بار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے.
جیسے تیسے ہیں تیرے اور تیرے نبی کے نام لیوا ہیں. ہمارے حالوں پہ رحم فرما, ہمارے حالوں پہ کرم فرما. اے اللہ اپنے کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے امیر محترم کی عمر میں, روحانیت میں, نورانیت میں, اے اللہ مقبولیت میں, اے اللہ برکت عطا فرما. اور اے اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت نصیب فرما, ہمارے دلوں میں ان کا تقدس نصیب فرما. اے اللہ خیر کی شکلوں کو اپنے کرم سے عالم میں عام فرما, اور ہدایت کی زندگی کو دنیا میں عام فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. رب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. کوئی ابھی اٹھے نہیں, ذرا تشریف رکھیں. عابد بھائی سلام کریں گے آپ کو, آپ جواب دے دیں اور جانے کا راستہ بنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.